الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے ایمان والو، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے، بھائی اور بیویاں اور خاندان کے لوگ اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور وہ مکانات جن کو پسند کرتے ہو، یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے، انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے، بندوں کو رب سے آ کے ملایا حضور نے۔ جب کفر و شیطنت کا بہر سمت راج تھا،
جب کفر و شیطنت کا بہر سمت راج تھا، ایمان کا چراغ جلایا حضور نے۔ آپس میں قتل و ظلم تھا جس قوم کا شعار، اس کو ہے بھائی بھائی بنایا حضور نے۔ حق کا صفات و ذات میں کوئی نہیں شریک، حق کی کسی خصوصیت میں کوئی نہیں شریک، توحید کا یہ نکتہ بتایا حضور نے۔ اللہ وحدہ کی عبادت کریں سبھی، جامع سبق یہ یاد کرایا حضور نے۔ خندہ جبیں سے رنج و علم بہر حق سہے، جینے کا ڈب ہے ہم کو سکھایا حضور نے۔ غیروں کے آستاں پر تھا انسان سرنگوں، غیروں کے آستاں پہ تھا انسان سرنگوں، چوکھٹ پہ ایک ہی کی جھکایا حضور نے۔ باطل میں عشق حق کے فروزاں کیے چراغ، اجڑے ہوئے دلوں کو بسایا حضور نے۔ ایک پہ کرے حسین تھے خلق عظیم کے، ایک پہ کرے حسین تھے خلق عظیم کے، کیا منفرد مقام ہے پایا حضور نے۔ طائف میں سنگ کھائے مگر بد دعا نہ دی، طائف میں سنگ کھائے مگر بد دعا نہ دی، عظمت کا نقش اپنی بٹھایا حضور نے۔ امت کے واسطے تھے جناب اسوہ عمل، امت کے واسطے تھے جناب اسوہ عمل، جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا حضور نے۔ انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے، بندوں کو رب سے آگے ملایا حضور نے۔ حق کی کسی خصوصیت میں کوئی نہیں شریک، توحید کا یہ نکتہ بتایا حضور نے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی 2 آیات کریمہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ترجمے سمیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اہل ایمان کو خالق کائنات نے ان کی ایمانی ذمہ داریاں سمجھاتے ہوئے اس بات کی تاکید فرمائی کہ اگر تمہارے ایمان کے راستے میں تمہارے نسبی رشتے، چاہے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، اولاد ہو، خاندان ہو، بیویاں ہوں، ان انسانی رشتوں کے علاوہ وہ مال و متاع جو تم نے کمایا اور وہ تمہاری کامیاب تجارت جس کی کساد بازاری سے ڈرتے ہو، اور وہ تمہاری کوٹھیاں اور بنگلے جو تمہیں بہت ہی پسند ہیں، یہ 8 چیزیں ذکر کر فرمایا کہ اگر یہ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں تمہیں زیادہ پیاری لگتی ہیں تو پھر خدا کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔
اگر انسان تنہائی میں بیٹھ کر غور کرے، اپنے حالات کا بھی جائزہ لے اور اپنی اس سوچ اور اپنی ترجیحات کا پیش نظر رکھے، تو یقیناً آج ہم سب، یوں تو ساری امت مسلمہ اس بیماری میں مبتلا ہے، لیکن جس طرح پاکستانی مبتلا ہیں اس کی مثال شاید روئے زمین پر کبھی نہ ملے گی۔ آپ حضرات بھی یقیناً سوچتے ہوں گے، میں ایک طالب علمانہ حیثیت سے تنہائیوں میں، میرا اور کام تو کوئی ہے نہیں، بیماری کے سبب سے گھر کے اندر ہی پڑا رہتا ہوں، لیکن انہی چیزوں پر سوچتا ہوں، غور کرتا رہتا ہوں۔ جو کچھ ہمارے حالات بن چکے ہیں، ہماری دینی جو حالت ہے، ہماری اخلاقی جو حالت ہے، ہمارے اندر تہذیب و شائستگی کا جو فقدان ہے، اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں لیکن نبی کا نام لینے کے علاوہ نبی کے ساتھ عملی زندگی میں کوئی تعلق نہیں۔ یہ ساری چیزیں جب سوچی جائیں تو بالکل خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اندھیرا چھا جاتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ رب خالق کائنات ہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، ہم سے پوچھ کر کچھ نہیں کرتا، نہ پہلے کیا ہے، وہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، لیکن اس نے اپنی کتاب مقدس کے اندر جو اصول بیان فرمایا اس کو سامنے رکھیں تو پھر شاید ہمارا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ مذہبی حالت میں جس قدر پستی کا ہم شکار ہیں، اخلاقی زوال کے آخری حدوں سے بھی پار نکل چکے ہیں، شائستگی نام کی کوئی چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ معاشرتی زندگی کے اندر سوائے ظاہری حلیے کے ہم میں اور پکے کافر اور اللہ کے باغی کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ہم اپنے شکلوں کے اعتبار سے مسلمان لگتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ قرآنی اصولوں کے تحت ہمارا کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے اسلوب بدل کر یہ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ ہم تنہائی میں سوچ کے ہماری جان ہمیں زیادہ عزیز ہے یا نبی کی ذات؟ نبی کی ذات سے مراد یہ کہ سامنے تو پیغمبر نظر نہیں آتا، لیکن رسول اللہ کا اسوہ حسنہ جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، رسول اللہ نے اپنے فرمایا، وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ کیا ہم اپنے جذبات اور اپنے احساسات کی اور اپنے خواہشات کی قربانی دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کے لیے؟ بالکل ہرگز لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے کوئی انسان نکلا ہے، ناممکن نہیں، لیکن ہماری مجموعی حالت جو ہے اس کے اندر بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہمارا نبی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہے ہمارا حلیہ نہیں بدلتا، ہمارا لباس نہیں بدلتا، ہماری خواتین کے طور و طریق، نشست و برخاست وہ نہیں بدلتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ کی تعلیم اس سلسلے میں کیا ہے، ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرأت نہیں کہ اپنے خواتین کو ہم کہہ سکیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے جس پیغمبر کا محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بنات طیبات جو ہے اس کے مطابق اپنا حلیہ بناؤ۔ ہم میں سے کسی کی اخلاقی جرأت نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کر سکیں۔
ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروباری طور پر کیا تعلیمات، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے ہمیں کاروبار کرتے وقت، پوری بغاوت، پوری نافرمانی اللہ کے نبی کی کرتے ہیں ہم، اور پھر بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، اللہ اس کے رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دیں، پھر مسلمان کے لیے گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اپنی بھی رائے اس کے اندر داخل کرے۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اس معاملے میں جو اللہ اس رسول کی نافرمانی کرے کھلی ہوئی گمراہی مبتلا ہے۔ ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر کبھی سوچتے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں؟ ہمارے اندر اتنی اخلاقی ضرورت ہے کہ اپنے گھر، اپنے بھائی، اپنے کسی دوست کو یہ کہہ سکیں کہ تو خدا اس کے رسول کے حکم تو بھی گمراہ ہے، میں بھی گمراہ ہوں۔ جب احساس ہوتا ہے انسان کو کسی برائی کا تو پھر اس برائی سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہے کہ سب اچھا ہے، میں بھی اچھا ہوں، وہ بھی اچھا ہے، تو پھر کسی برائی سے بچ نہیں سکتا۔ یہ قرآن کی آیتیں کس کے لیے ہیں؟ جو قبروں میں مدفون ہو چکے ان کے لیے، یا آسمانوں و فضاؤں کے اندر رہنے والے جو ملائکہ کرام ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کا سبق جس کے سامنے آ چکا ہے، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ اس کے سامنے آ چکا ہے، پھر بھی رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نبی کی تیار کردہ جماعت اہل ایمان صحابہ ان کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر وہ چلتا ہے ہم اس کو پھر ادھر ہی چلاتے ہیں، لیکن کہاں چلائیں گے؟ وَنُصْلِهِ جہنم، آخر میں جہنم میں جھونک کر رکھیں گے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے 1500 سال پہلے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیں اور زمین پر اتار دیں۔ تب سے ہمارے بڑے، ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آیتیں پڑھتے ہیں، ہمارے بڑے بھی پڑھتے رہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اس کا اثر نہیں لیا۔ ایک مقام پر قرآن کریم میں اللہ نے فلا، اللہ کا معنی ہوتا ہے نہیں، انکار کیا ہے ایمان کا، مومن نہیں ہیں۔ وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ واحد آیت ہے قرآن کریم کے 2 مرتبہ رب العالمین نے اپنی عظمت کی قسم کھا کر فرمایا ایسے لوگ مومن نہیں ہیں، چاہے وہ لاکھ کہیں اپنے آپ کو مومن۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، میرے پیغمبر جب تک اپنے معاملات کے اندر، اپنے جھگڑوں میں، اپنے تنازعات میں آپ سے فیصلہ نہ لے لیں کہ ہمارے نبی کی تعلیم اس سلسلے میں کیا ہے، میری خوشی کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، میری غمی کے معاملات میں نبی کی تعلیم کیا ہے، اگر اس کی طرف توجہ نہیں ہے اور اپنی مرضی سے کرتے چلے جا رہے ہیں تو پھر فتویٰ اللہ نے پہلے فلا وربک لا یؤمنون، مومن نہیں ہے، تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہے۔ جس شخص کے ایمان کا میرے رب نے انکار کر دیا تو کیا سمجھتے ہیں اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ اور جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، یہ جملہ بولتے وقت میری زبان کانپتی ہے اور میری جسم لرزتا ہے، کیا ہوگا اس کا انجام، قبر میں کیا حالت اس کی ہوگی، اس کے بعد جتنے بھی قیامت تک آنے والے مراحل ہیں اس کے اندر کن مراحل سے گزرنا پڑے گا، اور خدا کی بارگاہ میں کس طرح وہ پہنچے گا، وہاں کیا فیصلے ہوں گے۔ یہ جو یہاں مسلمان نام رکھنے والا، مسلمان کہلانے والا، کلمے کے بولنے والا، لیکن عملی زندگی کے اندر اس نے خدا اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے پہلے اس کے ایمان کا انکار کر دیا۔
یہ قرآن کریم کس لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے، مردے بخشوانے کے لیے نہیں کہ مردہ کوئی فوت ہو گیا تو پھر چند کرائے کے افراد بلا کر اس پر الٹی سیدھی قرآن خوانی کرا لو، مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ، پھر اپنے کام میں لگ جاؤ، ہمارا مردہ بخشا گیا۔ ہمارے پاکستان میں یہی کچھ نہیں ہے۔ آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں، میں نے بارہا دیکھا، مجھے تو نصف صدی ہونے کو ہے یہاں، کیا کچھ نہیں دیکھا میں نے۔ ہمارے سامنے یہ عمارت ہے پینوراما، جب یہ تیار ہوا، اس کا نچلا حصہ تیار ہوا تو اس کے جو مالکان غالباً اس وقت سندھی تھے، اب تو پتہ نہیں کون مالک ہے، اپنے خیال میں انہوں نے اس بلڈنگ کے اندر برکت ڈالنے کے لیے کہ برکت پڑ جائے، کاروبار والوں کو منافع ملے، غالباً 80 دکانیں نیچے تیار ہوئی تھیں۔ بڑا عرصہ گزر چکا ہے۔ انہوں نے شہر بھر کے مختلف جگہوں سے جو پیسے لے کر قرآن خوانی کرتے ہیں، میں کیا نام دوں، اکٹھے کیے ہوئے تھے، کئی ٹیمیں تھیں۔ مجھے بلایا، مجھے نہیں پتا کہ کیوں بلایا۔ میں جس وقت نیچے اترا میں نے دیکھا کہ دونوں طرف سے لگے ہوئے ہیں، ادھر بھی لمبی ایک لائن ہے قرآن پکڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف لمبی ایک لائن ہے، لگے ہوئے ہیں، سر ہلا رہے ہیں۔ اور جو مالکان ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کو کچھ تعمیری کام میں جو کمی رہے گی تو اس کے لیے ٹھک 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 ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے یہ اس قدر تکلیف ہوئی کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ قرآن کس لیے قرآن خوانی کرا رہے ہیں جیسے قرآن کی عظمت ہی نہیں۔ ایک میرا دل کیا کہ میں واپس چلا جاؤں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ان کو جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں میں واپس چلا گیا تو نہیں کہہ سکوں گا۔ میں رک گیا اپنی طبیعت پر جبر کر کے، اور اس کے بعد پھر میں نے سچی بات یہ ہے کہ خدا ان کا بھلا کرے، انہوں نے کچھ میں نے ان کی جو کلاس لی، مجھے کیوں بلایا ہے، ان کو کیوں بلایا؟ جب تمہارے دل کے اندر قرآن کی عظمت نہیں، یہ کیا کچھ کر رہے ہو، ڈرامہ کر رہے ہو تم۔ چپ خاموشی کے ساتھ بیچارے وہ سنتے رہے۔ یہ میں نے ایک سمپل آپ کے سامنے بیان کیا۔ ہمارا مجموعی مزاج اس طرح ہے، کوئی مردہ ہو گیا تو بہت سارے کرائے کے بلا، کرائے کے مل جاتے ہیں یہاں۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ ایک آدمی صرف اس لیے کہ مجھے 5-10 روپے مل جائیں گے، کھانا مل جائے گا، وہ قرآن کریم کا ایک سپارہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، تو اس نے پڑھا ہوا نہیں تھا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سیدھا سائڈ کون سا تھا، الٹا کون سا ہے، الٹا پکڑا ہوا تھا۔ تو ان مالکان میں سے پاس سے گزر دیکھا قرآن، تو اس نے آہستہ سے پکڑ کے اس کو سیدھا کر دیا، کچھ کہا نہیں اس کو۔ ہم من حیث القوم، کیا نام دوں میں جن چیزوں میں خود شامل ہوں، کیا تعلق ہے ہمارا خدا کی ذات کے ساتھ، خدا کی کتاب کے ساتھ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کے ساتھ۔ ہم اپنے آپ کو کس مقام پر ٹھہرائیں؟ ہم کون لوگ ہیں؟ صدقے یا رسول اللہ تو بڑے ببانگے دہل ہم کہہ دیتے ہیں۔ میلاد تو خوب مناتے ہیں، درختوں پر اور بلڈنگوں پر جھنڈیاں تو خوب لگاتے ہیں، چاہے وہ بجلی چوری کی ہے یا اپنی ہے، لیکن نہ ہماری شکل بدلتی ہے۔ وہ یہ جو صدقے یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے، اس کا حلیہ تو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی تھی
اس کا لباس دیکھیں، اس کی نشست و برخاست دیکھیں، اس کے گھر کے خوشی غمی کے معاملات دیکھیں، کوئی چیز بھی اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیم سے نہیں ملتی، لیکن ہیں سب مسلمان، اور میلاد کے کام کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا کمال قسم مظاہرہ کر دیتے ہیں۔ اب تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، میں تو چونکہ شریک نہیں ہوتا اس وجہ سے مجھے پوری تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں نے قرآن حکیم کی یہ آیات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں، آپ کو اداس کرنے کے لیے نہیں، طنز کرنے کے لیے نہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب میں یہ آیتیں پڑھتا ہوں تو میرا اندر جلتا ہے، یا اللہ وہ کون سا دور ہوگا، کون سے لوگ ہوں گے جو ان پر عمل کریں گے۔ ہم تو ناکام لوگ ہیں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، ہم کوئی بات سمجھا نہیں سکے، لوگوں کے دل و دماغ میں ڈال نہیں سکے، میری طرح کے ہزاروں موجود ہیں۔ کیا ہماری زندگی کے اندر ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان کے اندر کچھ تبدیلی آئے گی، یا ہم خدا کے سامنے جائیں گے اس طرح، اور پھر ہمیں جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپ حضرات سے، خدا کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، اور جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اپنی طبیعتوں پر جبر کر کے، اپنے گھر والوں کو ناراض کر کے، اپنے حلقہ احباب کو ناراض کر کے اللہ کے قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بیوی ناراض ہوگی کیا ہو جائے گا، اللہ تو راضی ہوں گے۔ جوان بچے ناراض ہو گئے، بہن بھائی ناراض ہو گئے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی ناراض ہو جائیں، اللہ ناراض نہ ہو، کہ سب کی اللہ ہی کی رضا کے اندر سب کی رضا ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے یہاں قرب و جوار میں ایک صاحب، اس کے کسی بچے کی شادی ہوئی، میں تو شریک نہیں ہوا، قصداً شریک نہیں ہوا، مجھے پتا تھا کہ یہ گھروں کے اندر وہ سب آوارگی کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ خیر میں نے پوچھ لیا ان سے، نام نہیں لیتا میں، ہیں وہ زندہ، کیونکہ میرے مقصد میں کسی تذلیل نہیں ہے، اصلاح مقصد ہے، اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح کر دے۔ تو وہ شرمندگی کے ساتھ گردنیں جھکائی، کہنے لگے کیا کریں بچے نہیں مانتے۔ میں نے کہا تمہارے گھر میں منکرات ہوئی ہیں، گانا بجانا ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، اور تم اس مسجد کے نمازی ہو، اس مسجد میں نماز پڑھنے کا تمہیں کیا فائدہ، ہمارے جو کچھ ہم سم خراشی کرتے اس کا کیا فائدہ تمہیں۔ وہ اندر اندر شرمندہ تھے، لیکن ایمان کی کمزوری کی یہ حالت تھی کہ اپنے بیوی کے سامنے، بچے کے سامنے بول نہیں سکے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ کوئی ایک مثال نہیں، ہزاروں مثالیں میرے دوستوں، ہزاروں مثالیں ایسی۔ کیا ہم میں سے کسی کے اندر اتنی اخلاقی جرأت ہے کہ اپنے بالغ اولاد کو، اپنے بیوی سے یہ کہہ سکیں، یا اپنے بہن بھائیوں سے کہہ سکیں کہ تمہاری وجہ سے میں خدا کے جہنم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تم کو راضی رکھوں یا اپنے رب کو راضی رکھوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جرأت کے ساتھ اگر کوئی ایمان کی قوت کے ساتھ کوئی بات کرے گا تو شاید اس کے اثرات پڑیں گے۔ فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اگر تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی اور تمہارے کہنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتی، دیگر منکرات کے اندر مبتلا ہے، تو اس کو فارغ کر دو۔ یہ بات بڑی تلخ ہے، ہو سکتا ہے آپ کے حضرات کے ذریعے سے گھروں تک پہنچے، خواتین مجھے برا بھلا کہیں گی، نہیں، مجھے گھر اجاڑنا مقصود نہیں، اصلاح مقصود ہے، لیکن جو بیوی خدا کی نافرمانی پر کمر بستہ ہے، وہ اپنے گھر کو جہنم کا ایک مرکز بنا رہی اور اپنے شوہر کو اس پہ چلا رہی، تو وہ بیوی بننے کے قابل نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادیاں 4 وجوہ سے کی جاتی ہیں۔
لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، یا اس لیے شادی کی جاتی ہے کہ مالدار ہے اور مال لے کر آئے گی۔ ہیں بہت ساری مثالیں، اور آج کل سوشل میڈیا پر تو آپ نے بہت ہی کچھ دیکھ لیا ہوگا۔ اللہ اکبر، یا اللہ یا اللہ، ہمارے گناہ معاف، ہماری زندگی کے اندر یہ کچھ ہونا تھا۔ جوان خوبصورت لڑکیاں اپنی شکلوں سے ساتھ کہتے کہ میری اتنی عمر ہے اور میں اتنی عمر ہے اور مجھے کوئی آدمی چاہیے، چاہے عمر کی کوئی قید بھی نہیں، میں اتنا مال بھی دوں گی، یہ ہے وہ ہے، بہت ساری آئے دن۔ خدا کی قسم شرم آتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، ان کی شکلیں ساری دنیا دیکھتی ہے، اس کے ماں باپ بہن بھائی خاندان کے لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے، وہ روک نہیں سکتے۔ ایک حسین اور جمیل خوبصورت لڑکی ہے، وہ اپنے لیے شوہر خود تلاش کر رہی ہے، معاشرے کے اندر مرد ختم ہو چکے ہیں۔ سچ یہ ہے، میں اور آپ جس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن تھوڑا سا اپنے دماغ کو مسجد کے حدود سے باہر پورے ملک کے فضا پر دوڑائیں۔ یہ پوری قوم خدا کی باغی بن چکی ہے۔ میری بات تلخ ضرور ہے میرے دوستوں، لیکن تنہائیوں میں بیٹھ کر غور کریں گے۔ ہماری سیاست خدا کے باغیوں کی نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے آپ عملاً دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ میڈیا کے ذریعے سے معلومات بھی کر رہے ہیں۔ مجھے سچی بات یہ ہے کہ میری شعوری زندگی کے اندر اتنا گند نہیں دیکھا تھا میں نے جو چند برسوں کے اندر دیکھا ہے۔ تہذیب و شائستگی نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ اتنی بد کلامی، اتنی بد زبانی، بدتمیزی، بد تہذیبی ہے، خدا کی پناہ سمجھ نہیں آتا یہ مخلوق آ کہاں سے گئی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کا عذاب سیلاب کی شکل کے اندر پورے ملک کے اندر آیا ہے۔ گلگت سے اوپر پہاڑوں پر چلے جائیں، وہاں سے شروع ہو کر گوادر تک چلے جائیں آپ۔ بلوچستان کے اندر سال سال لوگ بارش کا انتظار کرتے تھے، اس دفعہ اتنی بارش ہوئی ہے کہ سب کچھ تباہ برباد ہو گیا۔ پڑوس ایران میں بھی بالکل سرحد ملتی ہے، وہاں یہ نہیں ہوا، افغانستان میں نہیں ہوا۔ ہندوستان ہندو بستے ہیں، اللہ نے انتخاب کیا اس ملک کا، یہ ایسی قوم بستی ہے خدا کی باغی اور نافرمانی کہ اللہ تعالیٰ ایک جھلکی دکھائی خدا نے عذاب کی۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ۔ میں صبح تلاوت کر رہا تھا 9ویں پارے کے غالباً قوم شعیب کا تذکرہ آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، خدا کے پیغمبر نے ان کو سمجھا، چھوڑو یار کدھر جا رہے ہو، ہم واپس آؤ ہمارے اندر۔ پیغمبر کو کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تباہی کی طرف۔ نبی کی بات نہیں مانی، خدا نے زلزلے سے تباہ برباد کر دیا۔ وہ خدا پہلے قوموں کو آباد کرنے والا، تباہ کرنے والا نام و نشان آج قوم سمود کا، قوم عاد کا اور قوم شعیب کا کوئی فرق تلاش کریں دنیا کے اندر نہیں ملے گا میرے دوستو۔ قرآن میں تذکرہ موجود ہے، اپنے زمانے میں بڑی عروج پایا سمودیوں کے بارے میں، کانوا ینحتون الجبال، کہ اس قدر کاریگر قسم کے لوگ تھے، انجینئر ٹائپ تھے، پہاڑوں کے اندر ان کو کلید کر مکان بنایا کرتے تھے۔ کہاں ہیں وہ سمودی؟ کدھر ہیں؟ قوم عاد والے کدھر ہیں؟ لوط والے کدھر ہیں؟ شعیب والے کدھر ہیں؟ کہیں نام و نشان نہیں۔ خدا نے تذکرہ کر کے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ جو خدا ان کو چڑھا کر بڑھا کر آباد کر کے مٹا سکتا ہے، اس کے لیے اب ہمارے لیے مٹانا کوئی مشکل نہیں۔ ہر وقت خدا کا خوف، ہر وقت خدا کا خوف، اللہ کا ڈر اور اپنی اصلاح کی فکر، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اپنے گھر والوں کی قوا انفسکم واہلیکم نارا، اسی قرآن میں لکھا ہے، اپنے آگ کو آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ گھر کے مالک کی ذمہ داری ہے میرے دوستو۔
کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنے رعایا کے بارے میں اللہ کے سامنے اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تیری بیوی ایسی کیوں تھی، تیرا بیٹا ایسا کیوں تھا، تیری بہو ایسی کیوں تھی، تیری بیٹی ایسی کیوں تھی، تمہارے ماتے تمہارے ملازم ایسا کیوں تھے، یہ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہم سب کو جواب دے کر جانا ہوگا۔ بات عرض کر رہا تھا کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لمالہا، مالدار بننے کے لیے، ولی جمال ہے، یا حسین و جمیل کو لڑکی مل گئی اس کے حسن و جمال کی خاطر، ولی حسبہا، یا کسی بڑے نامی گرامی خاندان سے اس کا تعلق ہے، اس کی وجہ سے کہ میں ان کے ساتھ جڑ جاؤں گا تو میرا بھی کوئی نام بن جائے گا۔ آخر میں فرمو ولی دینہا، اور چوتھی وجہ دین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی تین چیزوں کا لحاظ نہ رکھنا، فاظفر بذات الدین، دین والی دیکھ کر اس کے ساتھ نکاح کرنا، تمہارے گھر میں دین آئے گا، تمہارے بچوں کی دینی لائن پر تربیت ہوگی۔ اللہ کرے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال کر دینا میرے دوستوں یہ معیار نہیں۔ مسجد میں تشریف لائے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے احکام سننے کے بعد یہاں چھوڑ کر نہیں جانا، ساتھ لے کر جانا، اور اپنی ذمہ داریوں کو گھر جا کر تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا ہے میں اپنی ذمہ داری کیسے پوری کر سکتا ہوں۔ میری بیوی میرا کہنا مانے گی، میری جوان اولاد میرا کہنا مانے گی، میرا بھائی جو مجھ سے چھوٹا ہے میرا کہنا مانے گا، میرے ماں باپ جو بھٹکے ہوئے ہیں، دین سے لا تعلق ہیں، ان کو دین کا پتہ نہیں، کیا ان کو میں کوئی بات سمجھا سکتا ہوں ادب کے ساتھ؟ قرآن نے کوئی چیز نہیں چھوڑی دوستو، واضح طور پر قرآن نے اعلان فرما دیا۔ ابھی جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، مومن نہیں ہیں، تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافی معاملات کے اندر نبی سے فیصلہ نہ لے لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ چالاک قسم کا وکیل، چرب لسان قسم کا وکیل جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا سکتا ہے، اس کی منہ مانگی فیس دیکھ کر ہمیں پتہ ہے کہ ہم باطل پر ہیں، اس کو اپنے حق میں کراتا ہے۔ یہاں تو کر لیا، وہاں کیا ہوگا؟ قرآن کی امن یکون علیہم وکیلا، وہاں ان کا وکیل کون ہوگا؟ وہاں تو وکالت صرف ایک ذات نے کرنی ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے ان دنیاوی وکیلوں کی طرح تو ڈنڈی نہیں مارنی۔ ہمارے سارے اعمال کھل کر سامنے آ جائیں گے، کیا کیا کرتے رہے، کیا کیا سوچتے رہے، مخلوق کے ساتھ ہمارے جو معاملات تھے وہ کیسے کیے، دیانت کیسے کیے، یا اس کے اندر بھی ہم ڈنڈی ماری، اپنے گھر میں ہم نے اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کی، یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے خائن اور بد دیانت اور بد اعمال اور بد معاملات لوگ جو ہیں ان کی سفارش کریں گے؟ اس لیے میں دوستو یہ کہہ رہا ہوں، موت ہمارے سر پر کھڑی ہے، اس کو کبھی نہ بھولنا۔ میری درخواست ہے کہ موت کو مت بھولیں۔ یہ سب خرابیاں اس وقت آتی ہیں جب انسان موت کو بھول جاتا ہے۔ کسی وقت بھی نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، موت ہمارے تعاقب کے اندر ہے، اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے معاملات کو طے کرنا ہے، اور ہدف ایک ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ سب دوستوں سے عرض کرتا ہوں، اپنا ہدف یہ رکھیں میرا رب راضی ہو جائے۔
میرا وجود میرے رب کا دیا ہوا ہے، میں جس زمین پر بیٹھا ہوں چل رہا ہوں میرے رب کی ہے، جو صحت ہے میرے رب کی دی ہوئی، جو رزق کھا رہا ہوں میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ اس واسطے اس کی رضا پیش نظر، اس کو راضی کر گیا تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور خدا نخواستہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے بیوی بچوں دوستوں یاروں کے لیے اولاد کی خاطر خدا کو ناراض کر بیٹھے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد آخرت برباد۔ آپ حضرات، میں نہیں جانتا، میرے لیے تو آپ بڑے معزز ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، لیکن ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ترجیحات ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں۔ میں اپنے بارے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستہ نہیں۔ صحیح کو صحیح کہتا ہوں جہاں بھی ہے، غلط کو غلط سمجھتا ہوں جہاں بھی ہے۔ اللہ نے میرے اپنے رحمت کے ساتھ سوچ یہ بنائی کہ میرا رب راضی ہو جائے، بس۔ اس دنیا کے انسانوں کو راضی نہیں کر سکتا انسان، میرا تجربہ ہے۔ آپ اپنے گھر کے بیوی بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ ایک کو خوش کریں گے دوسرا ناراض ہو جائے گا۔ بس ایک کی رضا پیش نظر رہنی چاہیے، وہ راضی ہو گیا تو یہاں بھی کامیاب، موت کے وقت بھی راحت والی موت، قبر کے اندر بھی قبر کشادہ ہو جائے گی، تنگ نہیں ہوگی، اور قیامت تک کے لیے اگلے مراحل کے اندر کامیاب ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اس کی خوشنودی کو ہم نظر انداز کر کے عارضی زندگی کی لایعنی قسم کی خواہشات کے لیے تو سوائے بربادی کے کچھ بھی نہیں۔ میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ ہم وقت خدا کی رضا پیش نظر رکھیں اور موت کو سامنے رکھیں۔ دوسری درخواست یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ گھروں کے اندر فتنہ فساد بنا۔ اللہ نے ہر انسان کو عقل دی، اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے بیویوں کو سمجھائیں کہ دیکھیے میری اور تمہاری ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنا، اس میں تم میرا ساتھ دینا ہوگا۔ تربیت کرنی ہے رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق، جن کے سبب جو ہمارے شفیع ہوں گے، ہماری سفارش کریں گے، انہوں نے سفارش نہ کی تو سوائے تباہی بربادی کچھ بھی نہیں۔ ان کو اپنے ہمنوا بنا لیا تو انشاءاللہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ پھر وہ آپ کے ساتھ ایک ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں۔ تو یہ کوشش کریں اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ آپ کا گھر دوسروں کے لیے آئیڈیل بن جائے گا۔ زندگی بڑی تھوڑی ہے، بڑی مختصر ہے، بہت مختصر ہے دوستو۔ اگلا عالم، اللہ اکبر۔ اس کے لیے تیاری کریں۔ دیکھیے، ہم جب صحابہ کا نام لیتے ہیں، کیا تھے، کن خاندانوں سے تعلق تھا اور کیا بن گئے۔ میرا اور آپ کا آج کے جتنے مسلمان کہلانے والے ہیں ان کا شاید نسبی خاندانی رشتہ نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو صدیقی کہتے ہیں، اللہ جانے سے ابوبکر صدیق کے ساتھ کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے، ویسے کہہ دیا جیسے دیکھتے ہی دیکھتے شاہ صاحب بن جاتے ہیں، سید بادشاہ بنتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ سید کا نام سن کر لوگ ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ احترام ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، ہر مسلمان دوسرے کا احترام کے ساتھ سلوک کرے، چاہے کسی بھی نسب اور حسب کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ لیکن خود ساختہ قسم کی نسب بنانا یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔
میں اپنے گاؤں، آپ حضرات ادھر تشریف لے گئے ہوں گے، مانسرہ سے آگے مشہور جگہ ہے شنکیاری، اس پورے علاقے کا صدر مقام ہے وہ۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی کی جہادی مشن اس کا مرکز بھی رہی ہے، ان کے ایک ساتھی وہاں مدفون بھی ہیں۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ وہاں کی مرکزی مسجد میں کئی سال پہلے وہاں کے خطیب صاحب زندہ ہیں، اللہ سلامت رکھے، میں جب کبھی گیا ہوں جمعے کے روز تو انہوں نے اس موقع غنیمت سمجھ کر مجھے کہا کہ آپ نے جمعہ پڑھانا ہے۔ اس موقع پر شاید کیا پس منظر تھا، کئی سال گزر چکے ہیں، میں نے ایک بات کہہ دی کہ سید کوئی قوم نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں سید بہت سارے تھے، سید 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 سید۔ میں نے کہا سید کوئی قوم نہیں ہے، اگر سلسلہ نسب صحیح ہو تو ہاشمی ضرور ہوگا، سید کوئی قوم نہیں۔ میں نے کہا میں ایک طالب علم ہوں، میرے پاس ہزاروں کتابیں انساب کی بھی، دنیا میں جتنی بھی نسبیں گزری ہیں ان کے انساب کی کتابیں میرے پاس ہیں اور میرے مطالعے میں ہیں۔ سید کوئی قوم نہیں، یہ ایک احترامی لفظ ہے۔ عرب دنیا کے اندر ہر آدمی جس کا احترام کرتا ہو سید یا سیدی، اے میرے آقا۔ چیرنگ کراس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے زمانے کے اندر یہ مینار بھی بنایا گیا تھا، اور اس طرف ایک دیوار پر لکھا سید ذوالفقار علی بھوتو۔ اندرا گاندھی اپنے زمانے میں عرب دنیا کے دورے پر گئی تو تمام اخبارات نے لکھا سیدہ اندرا گاندھی، تو وہ سید تھی، یعنی عرف معروف معنی میں سید تھی۔ یہ احترامی لفظ ہے اس معاشرے کے اندر۔ ہر وہ شخص جس کے لیے احترام کا لفظ بولتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں جناب، یا انگریزی والے کے مسٹر کہتے ہیں۔ مجھے خیال تھا کہ شاید اس علاقے کے سید بہت بڑکیں گے، بگڑیں گے، اور پھر میں تو واپس آ جاؤں گا، لیکن میرے والد صاحب اور دوسرے لوگوں کو گلہ کریں گے کہ آپ کے بیٹے نے ہماری سلسلے کا انکار کر دیا۔ خدا ان کا بھلا کرے۔ آج تک مجھے کسی طرف سے یہ خبر نہیں سننے کی آئی کہ انہوں نے میرے بھائی ہم کو یا والد صاحب کو یہ کسی کا بات تو میں نے صحیح کہی تھی۔ اس طرح ہم بیٹھے بیٹھے سید بن جاتے ہیں، کوئی کچھ بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے۔ کلکم بنو آدم، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے دنیا کے انسانوں تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، پھر تمہیں تقسیم کر دیا مختلف خاندانوں میں، قبیلوں کے اندر۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو۔ بنیاد ایک ہے، لیکن آخر میں فرما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ معزز خدا کے نزدیک وہ ہے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ ہاشمی تھا ابو لہب، ہاشمی تھا کہ نہیں تھا؟ اس کے لیے کیا اللہ کا فیصلہ ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کا خود بھی ہلاک ہو جائے، جن ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پھینکے تھے۔ خدا کو ان نسبوں سے کسی کوئی تعلق بھی نہیں۔ خدا کے ہاں تقوی معیار ہے، خدا سے ڈر معیار ہے۔ ہمارے ہاں کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں میرے دوستوں۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، آدم کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا، تو خدا کا تقوی اختیار کریں، خدا سے ڈریں۔ کسی بھی خاندان سے تعلق ہے، کسی بھی سلسلہ نسب سے تعلق ہے، سب اللہ نے بنائے ہیں۔ کوئی گھٹیا نہیں، کوئی برتر نہیں۔ برتر بنتا اپنے کردار سے، گھٹیا بنتا اپنے کردار سے۔ اور خدا کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ آخر میں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اگلا جمعہ میں پڑھا سکوں گا کہ نہیں، زندگی کتنی ہے، موت ہمارے تعاقب کے اندر ہے، لیکن ایک بات پھر کہتا ہوں، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں۔
آپ ہمارے ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ شہر کے باسی ہیں، تنہائیوں میں ذرا بیٹھ کر اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کریں۔ جہاں کہیں خرابی ہے خدا سے معافی مانگیں، اس نے آفر دے رکھی ہے، معافی مانگو میں معاف کر دوں گا۔ آج صبح میں حدیث ایک دیکھ رہا تھا، ان ربکم حی کریم، سبحان اللہ، تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، بڑا کرم والا ہے، یستحیی من عبدہ، وہ حیا کرتا ہے اپنے بندے سے، اذا رفع یدیہ، جب وہ خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا معافی مانگتا ہے، ان یردہما صفرا، کہ خدا اس کے ہاتھ کو خالی لوٹائے، اس پر رب العالمین کو شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان پر قربان جائیں۔ یہ ہمارے اندر کمی ہے، میرے رب کے دینے میں کوئی کمی نہیں دوستو۔ خدا توفیق دے، تہجد میں اٹھیں اور جتنی نماز پڑھ سکتے ہیں پھر خدا سے مانگیں، دامن پھیلا کر مانگیں۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اس وقت، خدا بڑا راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ پچھلی ماضی کو یاد کر کے جہاں جہاں غلطیاں خطائیں یا اللہ معاف کر دے، تو ہی معاف کرنے والا، تیرے سوا اور کوئی دروازہ نہیں ہے، کس دروازے پر جائیں؟ خدا بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بندہ جب اللہ کی طرف آتا ہے اللہ فرماتے ہیں تو ایک قدم آتا ہے میں 10 قدم آتا ہوں، تو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں اپنے دامن رحمت میں لینے کے لیے۔ اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں دوستو، اور اسی اصول کو سامنے رکھا اپنے گھر کے اندر ایک ایسا اصول بنا دیں کہ بیویوں کے اندر بھی خدا کا خوف ہو، وہ آپ کے کہے بغیر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی ہوں، دین کی کتابیں پڑھنے والے۔ آپ کے بچے، ماں جب دیکھ کر کوئی کام کرتی ہے تو بچے اس کو دیکھ کر کام کرتے ہیں۔ میری چھوٹی سی پوتی ہے، طیبہ اس کا نام ہے، وہ ہر روز ماں اگر اس کی پہلے نماز پڑھ لینا پھر روتی، میرے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ دوبارہ پھر کہتی ہے دوبارہ وضو کر تو میرے ساتھ نماز پڑھ۔ بچے کی جس طرح تربیت ہوتی ہے اس طرح خدا سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، خدا سب کے گھر کو دین سے آباد کر دے۔ اللہ آپ لوگوں کی جسمانی سلامتی بھی آپ کو نصیب فرمائے، ایمانی سلامتی نصیب فرمائے، کاروباری سہولت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔